السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی مرتبہ ہم سے کئی طریقوں سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا اور اس کی وجہ تسمیہ کیا رہی۔ بہت سارے سوالات تھے جس کا جواب دینے کا موقع ہمیں نہ مل پایا، مگر آج جب ایک اس سے ملتا جلتا سوال ہمارے سامنے آیا تو ہم نے سوچا اس کے اوپر بھی ہم کچھ بیان کر دیں۔ تو آئیے آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ ہجرت کے بعد آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کو چاہتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور بارگاہ خداوندی میں بھی وہ زیادہ مقبول تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بہت ساری حدیثیں حضرت فاطمہ کی فضیلت میں بیان ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی حدیث ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب وہ جوان ہوئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی درخواست کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ان کی ایک بہن پہلے ہی سے تھی، اس لیے وہ درخواست نہیں کر سکتے تھے۔ رہ گئے حضرت علی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی غربت کی بنیاد پر درخواست کی جرات نہ کر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ تم فاطمہ سے نکاح کا پیغام دو، فاطمہ کو نکاح کا پیغام دو۔ انہوں نے اپنی تنگدستی کا عذر پیش کیا اور یہ بھی کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری درخواست قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ میں درخواست کروں تو کیسے کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہ فرمائے یا فرما بھی لے سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری درخواست قبول ہوگی۔ صدیق اکبر نے یہ بات کچھ قرائن کی بنیاد پر کہی تھی۔ آج جو یہ تفضیلی یا شیعت کے لوگ ہیں جو معاذ اللہ حضرت علی کے علاوہ تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں، تو وہ دیکھیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملانے میں جن کا ہاتھ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ان لوگوں کو بھی اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو دو عظیم ہستیوں کا نکاح کروائے اور نکاح کا گواہ بنے، ان کو معاذ اللہ یہ لوگ ان کے نام پر تبرہ کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کی نسبت پیغام لے کر خدمت رسول میں حاضر ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مرحبا کہا اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ آپ نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا سامان ہے۔ عرض کیا، ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا۔ آپ نے زرہ بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ گھوڑا تمہارے جہاد میں کام آنے والی چیز ہے، اسے اپنے پاس رکھو۔ زرہ حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں خرید لی اور قیمت ادا کرنے کے بعد زرہ بھی انہیں واپس کر دی۔ یہ ہوتی ہے ان چار یاروں کی محبت، جو آج ان محبت کے بیچ میں خلل بننے والے لوگ ہیں، جو ان کے بیچ کے تھوڑے بہت تنازع کو ان لوگوں نے اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا ہے کہ معاذ اللہ وہ آپس میں دشمن ہوں۔ ایسا کچھ نہیں، ان لوگوں کی محبت ایسی تھی کہ اگر آج کے لوگوں میں ایسی محبت ہو جائے تو دنیا کہاں سے کہاں چلی جائے۔
تو یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ ان لوگوں سے آپ لوگ دور رہیں اور جو محبت والے پیغامات ہیں انہی کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور جو حدیثیں ایسی بیان ہوئی ہیں جس میں تھوڑا بہت تنازع ہے ان حدیثوں کو مانیں مگر ان حدیثوں پر عمل نہ کریں، کیونکہ صحابہ اکرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جو تنازع ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تر حدیثیں گڑی ہوئی ہیں۔ یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی یا اور صحابہ دیگر کے بارے میں جو ہے لڑائیوں کے، تو ان میں آدھے سے زیادہ جو روایات ہیں وہ گڑی ہوئی ہیں اور بیکار ہیں، ان کو ہمیں اہل سنت کو ان کو نہیں ماننا چاہیے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زرہ بیچ دو اور گھوڑا تمہارے جہاد میں کام آنے والی چیز ہے اسے اپنے پاس رکھو۔ زرہ حضرت عثمان غنی نے 480 درہم میں خرید لی اور قیمت ادا کرنے کے بعد وہ زرہ بھی انہیں واپس کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رقم لا کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس رقم سے ایک مٹھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے دیا کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشبو کا انتظام کریں، اور باقی رقم حضرت ام سلمہ کو دے کر فرمایا کہ اس سے فاطمہ کے لیے جہیز یعنی خانہ داری کے سامان تیار کر دو۔ شہزادی رسول فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سامان دیے گئے ان کی تفصیل یہ ہے: ایک پلنگ، کتان کے 2 گدے، 2 دھاری دار چادریں، ایک تکیہ، چاندی کے 2 بازو بند، پانی بھرنے کی 1 مشک، مٹی کے 2 گھڑے۔ ان کے علاوہ اور کچھ دوسری چیزیں بھی شامل تھیں۔ آپ نے مہاجرین و انصار کے شرفاء اور رؤساء کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اور حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ مہر چاندی کے 400 درہم مقرر ہوئے جو حساباً 150 تولہ ہوتے ہیں۔ نکاح سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ سے اجازت لی، یعنی پوچھا تھا کہ تمہارا نکاح علی سے کر دے۔ وہ خاموش رہیں، ان کی یہی خاموشی اجازت ہو گئی، جیسا کہ حکم ہے کہ ولی اقرب کی اجازت لینے کے وقت کنواری لڑکی کا سکوت اجازت ہے۔ حسن حسین میں ہے کہ نکاح کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے رخصت کر دیا۔ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ پہلے حضرت فاطمہ سے پانی منگوایا، وہ ایک قاب میں پانی بھر لائیں۔ آپ نے اس پانی میں کلی ڈالی، پھر حضرت فاطمہ سے کہا کہ آگے آؤ، وہ آگے آئیں۔ آپ نے ان کے سر اور سینے پر پانی چھڑکا، پھر کہا کہ پیٹ پھیرو، انہوں نے پیٹ پھیری۔ آپ نے پانی ان کے پیٹ پر چھڑکا اور یہ دعا فرمائی: اے اللہ، میں فاطمہ اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے پھر پانی طلب کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے حکم ہے۔ میں قاب میں پانی لایا، آپ نے پانی میں کلی ڈالی، پھر سر اور سینے پر، پھر دونوں شانوں کے درمیان چھڑکا۔ اس وقت بھی آپ نے وہی دعا فرمائی جو حضرت فاطمہ کے لیے کی تھی۔ نکاح کے وقت آپ نے دونوں کے لیے برکت و سعادت کی دعا فرمائی اور ان سے باکثرت نیک اور صالح اولاد ہونے کی دعا فرمائی۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بحسن و خوبی اکٹھا رکھے، تمہارا نصیبہ دوبالا کرے، تم پر برکت نازل کرے اور تم سے بہت ساری طیب اور پاکیزہ اولاد پیدا کرے۔ آپ نے بعد نکاح چھواروں کا ایک طبق منگوایا اور حکم دیا کہ لوٹ لو۔ آج ایک ہم لوگوں میں تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے کہ جب ہم چھوارے وغیرہ جو ہوتے ہیں تھیلیوں میں لاتے ہیں اور ایک ایک کر کے دے دیتے ہیں۔ چلیے وہ بھی اچھا ہے، مگر ایک سنت ہم سے ترک رہتی ہے۔ ہمیں تھوڑا بہت یہ بھی کرنا چاہیے کہ تھوڑے بہت چھوارے الگ کسی دشت مطلب کہ پلیٹ وغیرہ میں لائیں اور اسے رکھیں، جب نکاح ہو تو اسے اچھالے جائے۔ یہ سنت ہے، اچھالا جائے، جسے جو وہاں پر نکاح کے ٹائم موجود ہو وہ اسے لوٹے۔ یہ ایک سنت ہے، اسے کرنا چاہیے، مگر آج ہم لوگوں نے اس کو ختم کر دیا، بلکہ ہم تھیلیوں میں تھوڑے بہت چھوارے اور چیزیں جو ہوتی ہیں اکٹھا کر کے تھیلی بانٹ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، لٹانا چاہیے یہ، مگر ایسے نہیں لٹائیں کہ زمین پر گریں، ادھر ادھر گرے۔ اس طریقے سے تھوڑا بہت لٹانا چاہیے کہ لوٹنے والے لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ چلیے آگے بڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا رب کریم نے قبول فرمائی اور فرمایا کہ
اولاد میں ایسے پاکیزہ اور ستھرے لوگ پیدا ہوئے کہ کسی اور کی اولاد میں نہیں ہوئے۔ پاک باز ائمہ اور بڑے بڑے اولیاء آپ کی نسل سے ہیں، جیسے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، کہ ان کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور آپ کا یہ فرمانا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے بحکم الہی تھا، اور سارے اولیاء اکرام ان کے مقام میں بلند اور علو شان کے معترف تھے۔ شیخ حی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراتب و مقامات اور تصرفات میں اولیاء کے درمیان بہت بلند رتبہ قوی التصرف تھے۔ خاتم خلفائے راشدین اور ائمہ مجتہدین حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ کی صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی بڑے صاحبزادے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ ان میں دو نقطے ہیں، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان سے چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تمام انبیاء اکرام آئے اور اشرف انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلف اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہوئے، اسی طرح سبط اصغر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اور ائمہ اکرام ہوئے، اور خاتم الائمہ والخلفاء حضرت امام مہدی سبط اکبر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوئے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے قتل اور خون ریزی سے حفاظت کی غرض سے خلافت چھوڑ دی تھی۔ اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں امام مہدی خاتم الخلفاء کو پیدا کیا، جو ساری زمین کے بادشاہ ہوں گے، اور ان کے عہد مبارک میں امور دینیہ اور رفاہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ظہور پذیر ہوگی۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان و حیات راہ خدا میں وقف کر دی تھی اور ذبح کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے جہاں بنا کر پیدا کیا کہ ان کے صدقے میں کروڑوں افراد نے حیات ابدی حاصل کی اور رہتی دنیا تک کا فیض جاری رکھا۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اور ان کی اولاد کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت تفصیل بتائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین متین پر صحیح طریقے سے قائم و دائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے، آمین وجہ